یکم محرم سے 10 محرم تک جو بندہ وضو بے وضو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اس کی 40 نسلوں کو بیٹھ کر کھلاتا ہے، دولت اس کی نسلوں پر عاشق ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائیں، تو یہ 10 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہے تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے، وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت کا نظام خود چلا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلامی سال کا آغاز عام دنوں کی طرح نہیں ہوتا، یہ ایک نورانی، تبارک اور پرحکمت آغاز ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اشہر الحرام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مہینوں کو عزت والے مہینے قرار دیا۔ ان دنوں میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر خاص کرم فرماتے ہیں۔ یہ وہ عشرہ یعنی محرم کے پہلے 10 دن جن کے بارے میں اولیاء اللہ، صوفیاء کرام اور علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی ان دنوں کو عبادت، تسبیح، ذکر اور دعا کے ساتھ گزاریں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اور صرف اسی کی نہیں بلکہ اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کے خزانے جاری فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، یکم محرم سے 10 محرم تک جو بندہ روزانہ وضو بے وضو یہ تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ یکم محرم سے 10 محرم تک یہ تسبیح پڑھتا ہے تو وہ تسبیح صرف زمین پر نہیں بلکہ عرش پر بھی سنی جاتی ہے، اور محرم کے پہلے 10 دن یہ وہ دن ہے جب عرش سے خاص فرشتے زمین کے لیے صادر ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص محرم الحرام کے ان دنوں میں ذکر الہی کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی اس کی محتاج نہیں رہتی۔ ایک ولی اللہ کا قول ہے کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ ان دنوں کی برکت سے پایا۔ تو ناظرین، یہ صرف ایک عمل نہیں، ایک تسبیح نہیں، یہ ایک تحفہ ہے، خزانہ ہے جو صرف اپنے چاہنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ جو بندے ان دنوں کو غفلت میں گزار دیتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے لیے اللہ کے دروازے بند کر لیتے ہیں، لیکن جو اس وقت قیمتی بنا لیتے ہیں اس کے لیے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ تو محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک اگر آپ ہر نماز کے بعد اللہ سے خیر مانگیں، وضو کا اہتمام کریں اور دل سے اللہ کا ذکر کریں تو یقین جانیں جو بندہ دروازے ہیں وہ کھلیں گے، جو رکے ہوئے کام ہیں وہ چلیں گے، جو پریشانیاں وہ ختم ہوں گی، اور جو قرض، بھوک، فاقے، محتاجی، تنگی سب ختم ہو جائیں گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بعض اسما یعنی بعض اللہ کے نام جو ہیں ایسے رکھتا ہے جو جب بندہ اخلاص سے پکارے تو خزانے اس پر نازل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسماء دراصل اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جن کے ذریعے دعا کی جائے تو رزق، دولت، عزت ہر چیز میسر آ جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فقیر کو اس تسبیح کے ذریعے مالدار بنتے دیکھا اور ایک بادشاہ کو اس تسبیح کے ذریعے سخی بنتے دیکھا۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اسلام سے پہلے بھی عرب اس مہینے میں جنگ و خون ریزی حرام سمجھتے تھے، اسلام نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمان و زمین بنائے ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 10 محرم کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے جو بڑی فضیلت والا دن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات اسی دن ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر یہودیوں کو 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا تو فرمایا، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشوراء کے روزے کے بدلے 1 سال کے پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو، لیکن اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ 61 ہجری میں 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کربلا میں شہادت پائی۔ یہ واقعہ انتہائی دردناک ہے، لیکن بعض لوگ غلو کرتے ہیں، سینہ کو بھی ماتم اور خود کو زخمی کرنے جیسے غیر شرعی اعمال کرتے ہیں جو اسلام میں جائز نہیں۔ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھنا یا صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا، توبہ استغفار کرنا، غیر شرعی بدعات سے بچنا، سینہ کو بھی زنجیر زنی اور نوحہ خوانی، محرم کو مہینہ غم سمجھنا، حالانکہ یہ اللہ کا محترم مہینہ ہے، جھوٹے واقعات یا من گھڑت قصے بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آپ کے تمام مصائب، مشکلات، پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں اس محرم الحرام کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے۔ اے اللہ، اس محرم الحرام کی برکت سے آپ سب لوگوں کی ہزاروں حاجات اور ضروریات اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما۔ اے اللہ، محرم الحرام کی برکت سے آپ ان کے گھر، ان کی اولاد، ان کے رزق اور ان کے مال و دولت میں اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ، محرم الحرام کی برکت سے ان کی اولاد کو اچھے سے اچھے گھرانوں میں رشتے اور اچھے سے اچھے روزگار، کاروبار اور سرکاری جاب نصیب فرما۔ اے اللہ، بے گھر ساتھیوں کو اپنے گھر نصیب فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، مشکلات اور تکالیف میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مشکلات اور تکالیف سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا۔ اے اللہ، جو ساتھی بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نرینہ نصیب فرما۔ اے اللہ، آپ ان کی من کی مرادیں اور دلی حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما، آمین ثم آمین۔ جو ساتھی ہمارے ساتھ ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کمنٹ میں ایک بار آمین اور اپنا نام ضرور لکھ دیجئے گا۔ معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے جو عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ عمل محرم الحرام کا وظیفہ ہے۔ آپ کا ہر ادھورا کام انشاءاللہ العزیز منٹوں میں پوری ہوگی۔ آپ جتنا چاہیں گے اس وظیفے کی برکت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مل جائے گا۔ ایسے بابرکت وظائف اور بابرکت موقع انسان کو بہت کم ملتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ پر رزق اور مال و دولت کے دروازے کھول دیں گے، کیونکہ اللہ جل جلال کے خزانے لامحدود ہیں۔ وہ رب ہے جس کو چاہے تو اپنے خزانوں سے بے شمار رزق دے دیتا ہے۔ وہ رب ہے جس کو چاہے تو اپنے خزانوں سے مال و دولت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ رب ہے جس کو چاہے چھپڑ پھاڑ کر دے دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ایک ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو 3 دن کے اندر اندر اپنا اثر ظاہر کرتا ہے۔ آج آپ نے اس وظیفے کو کیا، 3 دن کے اندر اندر اس کے کرشمات اور اس کی برکات آپ کی اپنی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، دشمنی سے نجات کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، گھر، اولاد اور عزت میں برکت کے لیے، بے اولادی کے خاتمے کے لیے، رشتے طے ہونے کے لیے، ہر قسم کی بندش کے خاتمے کے لیے، جادو، جنات، سایہ دار چیزوں سے حفاظت کے لیے اور ہر قسم کی بیماری سے شفا کے لیے آج کا وظیفہ اکثیر خاص ہے۔ یہ بابرکت وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ کار بتاؤں گی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بار شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ محترم ناظرین، یہ محرم الحرام کا بابرکت اور فضیلتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں لوگ عبادات بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اچھے اچھے وظائف بھی پڑھتے ہیں۔
ان وظائف میں سے ایک بہترین وظیفہ آج کا بھی ہے کہ اگر آپ نے اس وظیفے کو کیا تو اللہ جل جلالہ آپ پر اپنی مال و دولت اور رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ آپ کے گھر میں مال و دولت کی فراوانی ہوگی، رزق میں کشادگی ہوگی، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات جدوجہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے بلکہ الٹا ہر مہینے قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے، زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے والے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، نہ کسی سے حسد ہوتا، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہاں عقائد بھی دین ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہیں، معاملات بھی دین کا حصہ ہیں، معاشرات بھی دین میں شامل ہیں، اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہے۔ لہٰذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے۔ ہم نے آپس میں کہا کہ کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے، جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روزی کمانے کے لیے بکریاں،
चराई, खेती बाड़ी और तजारत की। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, मफ़हूम जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि किसी को उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक वो अपना रिस्क पूरा ना कर ले। अगरचा कभी रिस्क मिलने में तख़ीर हो सकती है, लिहाजा अल्लाह से डरते हुए अच्छे तरीके से रिस्क तलब करो। रिस्क की तख़ीर तुम्हें गुनाह पर आमादा ना करे। इसलिए अल्लाह ताला के पास जो रिस्क है उसे सिर्फ अताअत के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। रिस्क में बरकत के असबाब। दुनिया में हर इंसान कशादा रिस्क के लिए कोशा रहता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसे पूरी तरह कामयाबी नहीं मिलती। कुरान और हदीस में बाज़ अमाल को रिस्क की तरक्की के लिए बेहतरीन सबब करार दिया गया है। उन अमाल में बाज़ का तज़किरा यहाँ किया जाता है। तक़वा इख्तियार करना। इंसान को जब दौलत की फ़िक्र लाहक होती है तो बाज़ औक़ात वो हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर हर किस्म के माल और रिस्क को जमा करने और उसे हासिल करने की कोशिश करता है। चुनाचे वो सूद, जुआ, रिश्वत, नाप तोल में कमी और इज्तिमाई अमवाल को हड़प करने से भी दरेग नहीं करता, लेकिन वो इस सारी तगदो में ये बात भूल जाता है कि अल्लाह ताला ने माल और रिस्क में बरकत को तक़वा के साथ मुंसलिक किया है। यही वजह है कि बहुत सारी गलत कोशिशों के बावजूद भी बाज़ लोगों की ज़रूरतें पूरी होती नज़र नहीं आती। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता पैदा करेगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क अता करेगा जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होगा। शुक्र अदा करना। शुक्र की तौफ़ीक की ऐसी नेमत है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला दीगर नेमतों में इजाफ़ा फरमाता है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है, और वो वक्त भी याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने ऐलान फरमा दिया था कि अगर तुमने वाकई शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अल्लाह ताला ने शुक्र को हलाल माल के साथ जोड़ दिया है। चुनाचे फरमाता है, ऐ ईमान वालो, जो पकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें रिस्क के तौर पर अता की हैं उनमें से जो चाहो खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। रिस्क में बरकत और पुरसकून ज़िंदगी के असबाब में से एक अहम सबब सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो चाहता है कि उसका रिस्क कुशादा हो जाए और उसकी उम्र लंबी हो जाए तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सिला रहमी ऐसी अजीम सिफ़त है जिसकी वजह से आदमी पर रिस्क के तमाम दरवाज़े खुल जाते हैं और उसमें बरकत पैदा होती है। इस्लाम में सदका करने की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। उसकी वजह से रिस्क में बरकत होती है, और सदका अल्लाह ताला की नेमतों को सदका करने वालों की तरफ खींचता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाता है, खर्च करो तुम पर खर्च किया जाएगा। मुसलमान का हर नेक अमल उसके लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयों का ज़रिया है। नेक अमल से आदमी की आखिरत तो बनती है, उसके साथ दुनिया भी संवर जाती है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफ़हूम है, फिर जो लोग ईमान लाए होंगे और उन्होंने नेक अमल किए होंगे उनको उन्हीं का पूरा पूरा सवाब देगा और अपने फजल से उसे ज़्यादा भी देगा। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें संवर जाएं, आपकी ज़िंदगी में रिस्क की नहरें जारी हो जाएं, आपकी दुआएं कबूल हों, आप कर्ज़ों से निकल आएं, आपका कारोबार चमके, आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाएं, तो ये 10 दिन छोड़ने वाले नहीं हैं। ये दिन हैं तस्बीह के ज़रिए ख़जाने हासिल करने के। वो तस्बीह जिसको पढ़कर अल्लाह ताला 40 नस्लों तक दौलत का निज़ाम खुद चला देता है। तो मुहर्रम के चाँद से लेकर 10 मुहर्रम तक ये तस्बीह या गनीयू या नाफ़ियू या फ़त्ताहू या वहाबू या गनीयू या नाफ़ियू या फ़त्ताहू या वहाबू हर दिन कम से कम 100 मरतबा किसी भी नमाज के बाद आप चलते फिरते वज़ू बेवज़ू भी इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। नियत करें रिज़्क, दौलत, नस्लों की कामयाबी और रूहानी बुलंदी की, और फिर देखें कैसे आपके दरवाजे खुलते हैं, कैसे आपके दुश्मन मगलूब होते हैं, कैसे आपके कर्ज उतरते हैं और कैसे आपका नाम आपकी नस्लों में रोशनी बनकर चमकता है। तो अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। मुहर्रमुल हराम के बाबरकत दिनों को गफलत में ना गुजारें। पूरा साल खुशहाली में आने वाली परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आप इस तस्बीह को लाजमी पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जज़ाकल्लाह।